الحمد والشکر لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العزیز رسول برکت کے لیے باقاہ صدر کونین میں محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں السلام علیکم رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا شفیع المذنبین رحمتوں کا نزول کافی ہے رحمتوں کا نزول کافی ہے بخششوں کا حصول کافی ہے رحمتوں کا نزول کافی ہے بخششوں کا حصول کافی ہے روز محشر سب عاصیوں کے لیے ایک نگاہ رسول روز محشر ہم عاصیوں کے لیے ایک نگاہ رسول کافی ہے اور بہر دیدہ وری سنو یارو کبھی آنکھ خراب ہو جائے نا عقیدے کی آنکھ بہر دیدہ وری سنو یارو خاک طیبہ کی دھول کافی ہے خاک طیبہ کی دھول کافی ہے اور دو جہاں کی سعادتوں کے لیے دو جہاں کی سعادتوں کے لیے اتباع رسول کافی ہے اتباع رسول کافی ہے نعت میں داد کی حوث ہے غلط ہمارے مزاج بھی رکھتے جا رہے ہیں جنی دیر سبحان اللہ نہ آگو ادھر گالی نہیں کرنی کہ آپ کس سے داد لے رہے ہیں داد دینا لینا برا کام نہیں ہے سبحان اللہ اگر دل سے نکلے 100 بار نکلے مگر ڈرامائی انداز آقا کی محفل میں نہیں ہونی چاہیے ہمارے طور اطوار اور طریقے بدل گئے ہیں ہماری تو بقیرہ آج کل یہ چند نعت خاں آپ کو ملیں گے جو شرافت کے ساتھ اور سنت کے طریقے کے مطابق پڑھیں گے سنیں گے وگرنہ ہمیں تو صورتحال ایسی ملتی ہے کہ بکنگ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا عشق رسول کو ہم بیچنے لگے خدا کے لیے میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں ہمیں اپنے انداز مجالس کو بدلنا ہوگا محافل کے انداز کو بدلنا ہوگا غیر انگلیاں جو اٹھاتے ہیں ہمارے انہی کرتوتوں کی وجہ سے اٹھاتے ہیں لوگوں نے اپنے اپنے ریٹ بنا رکھے ہیں کوئی 1,00,000 روپے اور کوئی 50,000 روپے اور کوئی کسی ارے خدا کا خوف کرو عشق مصطفیٰ بھی بیچ رہے ہیں اور کوئی شاید تمہارے پلے نہیں محشر کے میدان میں آمنہ تو لال کو کون سا کوتا دکھاؤ گے ایک وقت ہوتا تھا جب نعت پڑھنے والے پڑھتے تھے سننے والے مجھے خوشی ہوئی حافظ بابر صاحب بھی اور ماشاءاللہ خوبصورت پڑھ رہے تھے بچہ کامران انہوں نے بھی یہ اچھا پڑھ رہے تھے اعلیٰ حضرت کا کلام کے بزرگوں کا کلام ایمان سے بتائیں پوری محفل نعت کے اندر اعلیٰ حضرت کے کلام نے جو مزہ دیا جو نشہ دیا وہ بھی کہیں اور ملا سمجھ آئے نہ آئے یہ بات ذہن میں رکھو بزرگوں کے کلام جو ہوتا ہے نا جس عشق کی منزل پہ پہنچ کے وہ لکھتے ہیں نا اس عشق کی منزل پہ سننے والے کو لے کے جاتے ہیں سمجھ آ رہی ہو نہ آ رہی ہو میں نے کئی ایسے دوستوں کو دیکھا ہے کہ میں نے وہ فرمائش کر کے کبھی میں نے تنم فردودہ جہاں پارا زی ہجران یا رسول اللہ یہ بیٹے سنو اور آنکھیں ان کی نمناک دیکھی جن کو فارسی زبان کا پتہ ہی کوئی نہیں کیوں نہ آنکھیں وہ آنکھوں سے آنسو بہتے آخر کلام کس کا تھا جو عشق کا استعارہ ہے وہ عبد الرحمن جامی کا کلام ہے اس لیے ہمیں اپنے ماحول کو چینج کرنا ہوگا اور بڑی معذرت کے ساتھ میرا یہ پیغام دوستوں تک پہنچایا کریں جو محافل کا انعقاد کریں کہ تھوڑا سا اس کی جانب توجہ دیں کتنی ماشاءاللہ بابرکت محفل ہے شاہ صاحب صلی اللہ تشریف فرمائیں ان کی صدارت میں جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کے شہزادے ہمارے سامنے موجود ہیں ادھر تک رہے ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں سن رہے ہیں الحمدللہ العظیم علامہ برادر مکرم طاہر شریف صاحب اور سارے دوست صاحب تشریف فرمائیں میں کہہ رہا تھا کہ میرا وقت بھی علامہ صاحب لے لیں اور میں بات نہ کروں مگر انہوں نے مجھے اصرار کیا انہوں نے کہا جی آپ نے گفتگو کرنی ہی کرنی ہے وقت ہوتا تھا کہ جب نعت پڑھنے والے نعت پڑھ رہے ہوتے تھے سننے والے سن رہے ہوتے تھے نعت پڑھنے والوں کے بھی نوٹوں پہ نظر نہیں ہوتی تھی نعت سننے والوں کے بھی ہاتھ نوٹ نہیں اڑا رہے ہوتے تھے مگر کیا کریں ہمارے ماحول ہی بگڑ گئے جب پیسے لے کے میں ذکر مصطفیٰ کروں گا تو حق بتائیں سچ بتائیں
نوکر کبھی اپنے آقا کے خلاف، تنخواہ دار کبھی مزدور اپنے مالک کے خلاف کوئی ایسی بات کر سکے گا؟ حق بات؟ پھر یہی ہوتا ہے، خوشامدیں ہوتی ہے، شرابی ہو کبابی ہو جو مرضی ہو اس کو حاجی صاحب بنا کے پتہ نہیں ہم کیا کر دیتے ہیں۔ خدا کے لیے اس ماحول سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ ایک وقت ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے، قاری زبید الرسول مرحوم جیسی شخصیتیں جب نعت پڑھتی تھی آنکھیں بند ہوتی تھی اور سننے والوں کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے تھے، سنانے والوں کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے تھے، اور وہ پڑھ رہے ہوتے تھے کہ میری عزت تیرے نام سہارے یا رسول اللہ۔ وہ ظہوری صاحب نے ایسے ہی کسی منظر پہ کہا تھا نا کہ لب پہ صلی اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نعت میں داد کی حوث ہے غلط، داد غلط نہیں، داد کی حوث کہ مجھے واہ واہ کہیں تو میں آگے چلوں۔ نعت میں داد کی حوث ہے غلط تو پھر ملے گا کیا؟ بڑا قابل توجہ جملہ، ایمان وجد کرے گا۔ نعت میں داد کی حوث ہے غلط، بس آپ کر لیں قبول کافی، آپ کر لیں قبول۔ دنیا کی واہ واہ سے میرا بنتا کچھ نہیں، جو چھڑ دے میں دنیا ہو سکتا ہے گزارا، پر محمد پہ چھڑیا گزارا نہیں ہونا۔ بس راضی کرنا ہے تو اللہ رسول کو راضی کرے۔ نعت میں داد کی حوث ہے غلط، بس آپ کر لیں قبول کافی ہے، اور میرے دشمن کو جا کے بتلا دو، میرے دشمن کو جا کے بتلا دو مجھ کو میرا رسول کافی ہے۔ جا کے بتلا دو مجھ کو میرا رسول کافی ہے، اور شیطان کے وسوسوں کے لیے، شیطان مختلف قسم کے آتے ہیں، خاص کر کے ربیع الاول میں ایسے اٹھتے ہیں جیسے برسات میں مینڈک نکل آتے ہیں، اور وہ وسوسے ڈالتے ہیں مزاج خراب کرنے کے لیے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کتنے صحابہ نے میلاد منایا، نبی پاک کی کل 63 سالہ زندگی میں کتنی بار آپ نے میلاد منایا، نبی کے زمانے میں میلاد ہوتا تھا۔ یہ سارے فتنے وسوسے کھڑے کرتے ہیں ایمان والوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے۔ تو اس کا لیے نسخہ اور شیطان کے وسوسوں کے لیے نعرہ یا رسول کافی، نعرہ یا رسول لگا لو قریب ہی کوئی نہیں آئے، اور شیطان کے وسوسوں کے لیے نعرہ یا رسول کافی ہے۔ بولے صدیق پاک میرے لیے، بولے صدیق پاک میرے لیے، بس خدا اور رسول کافی ہے۔ آج ہمیں کل حسبی اللہ پڑھاتے پھرتے ہیں، کل حسبی اللہ، پیغمبر کہہ دے میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے، بس یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔ یہ سبق سنایا جا رہا ہے نہیں سنایا جا رہا ہے؟ میں سوال صرف اتنا کرتا ہوں، آپ دوستوں سے سارے چونکہ سمجھدار ماشاءاللہ دوست بیٹھے ہیں، صرف اتنی مجھے جواب دے دیں کہ مولوی سے جس نے دین سیکھا ہو، دین کی مکمل عبور اس کو ہوگا یا جس نے مصطفیٰ سے دین سیکھا ہوگا؟ مدرسوں میں مولویوں سے پڑھنے والا ہو سکتا ہے کہ غلطی پر ہو، مگر جنہوں نے مصطفیٰ کے قدموں اور چرنوں میں بیٹھ کر دین سیکھا ان صحابہ اور اہل بیت سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ مولوی کہتے ہیں کل حسبی اللہ، صرف اللہ ہی کافی، بس باقی سب شرک و بدعت۔ اور جنہوں نے مصطفیٰ سے دین سیکھا ان کے سردار اور سرتاج اور امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر جانشین پیغمبر کی بولی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں بولے صدیق پاک میرے لیے بس خدا اور رسول کافی ہے۔ یہ کل حسبی اللہ کوئی آج کسی مولوی کے سینے پہ نازل ہوئے، یہ بھی اسی قرآن کا حصہ ہے جو آمنہ کے لال کے سینے حیدر پر نازل ہوا تھا۔ لیس اللہ بکافٍ عبدہ اسی قرآن میں ہے۔ صحابہ نے نہیں سمجھا، تم نے زیادہ سمجھ لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ کل حسبی اللہ، میں اگر وقت ہوتا ہے میں اس پہ اتنا سمجھا جاتا کہ ایم اے پاس اور ایم اے پاس سارے میری بات سمجھ جاتے، فالو کر جاتے، آسانی سے بات کر جاتا ہوں۔ کل حسبی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا
سبحان اللہ علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اللہ پاک نے حضور کے دنیا میں آنے کا ذکر کیا, حضور کے تشریف لانے کا ذکر کیا, حضور کے میلاد کا ذکر کیا, حضور کے دنیا میں جلوہ گری کا ذکر کیا. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف. یہ ساری نبی پاک کی شانیں بیان ہو رہی ہیں. شانیں بیان کرنے کے بعد حضور کی آمد کا ذکر کرنے کے بعد دو ہی صورتیں ہو سکتی تھی نا, یا کسی کا چہرہ خوش ہو جائے سن کر, یا کسی کا بوتھا بن جائے. دو ہی کام ہو سکتے تھے نا. اللہ پاک نے جب نبی پاک کی آمد کا ذکر کیا, نبی پاک کی ولادت کا ذکر کیا, دنیا میں تشریف آوری کا ذکر کیا, سونے نبی کی شانوں کا, عظمتوں کا ذکر کیا, تو اب صاحب زہرے صحابہ خوش ہو گئے جس طرح سنی خوش ہوتے ہیں, کافروں کے بوتے بن گئے جس طرح آج کل نظر آ جاتے ہیں. اچھا جب بوتے بن گئے نا, نبی پاک کو فکر, نبی پاک نے عرض کی باری تعالیٰ ان کا تو منہ کالے ہو گئے. اللہ پاک نے فرمایا انہیں تو کالے ہو گئے, تولوا, اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں نا, کنڈ کر لیں, تیرا ذکر نہ کریں, میلاد کی آمد پر آپ کی شان عظمتیں ان کو ہضم نہ ہو سکیں, تو پیارے انہیں کہا دفع ہو جاؤ, تمہاری مجھے حاجت بھی نہیں ہے. فقل حسبی اللہ, سونے کہہ دے میرے واسطے, میرا ذکر کر بلند کرنے واسطے میرا رب کا. اب جیدوں کو نکالنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی, وہی اس کو چھپا کے بسوں پہ سپیکر لگائے پھرتے ہیں. بولے صدیق پاک میرے لیے بس خدا اور رسول کافی ہے. اور چونکہ ہم اہل سنت ہیں, ہم نہ خارجی ہیں نہ رافضی, تو ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں, اس لیے ہم صحابہ کا ذکر بھی دل کھول کے کرتے ہیں, اہل بیت کی غلامی کا اظہار بھی دل کھول کے کرتے ہیں. صحابہ کرام کے امام کا ذکر ہوا تو یہ میں بخل سمجھتا ہوں, اہل بیت اطہار کا ذکر نہ ہو تو اور مکتے میں اس ذکر کو سمو کے گفتگو کو آگے شروع کرتے ہیں. بولے صدیق پاک میرے لیے بس خدا اور رسول کافی ہے, اور میری بخشش کے واسطے انعام حب آل بطول کافی ہے. میری بخشش کے واسطے انعام حب آل بطول کافی ہے, رحمتوں کا نزول کافی ہے, بخششوں کا حصول کافی ہے. روز محشر ہم عاصیوں کے لیے ایک نگاہ رسول. ہزاروں ہم نے اللہ کے کائنات کے لیے, کروڑوں درود و سلام سید الاولاق آپ کی آل پاک اصحاب پاک کے لیے. الحمدللہ الذی آج اس مبارک نورانی روح پرور ایمان افروز وجد انگیز تقریب سعید میں جو میلاد مصطفیٰ کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے, اس میں حاضر ہیں علماء کرام تشریف فرمائے ہیں. شاہ صاحب صاحب میں بڑا ممنون ہوں کہ آپ نظر کرم فرما رہے ہیں اور مسلسل میری طرف تک رہے ہیں. اس تکنے میں میرا خیال ہے ان کی کرامت ہے کہ میری گفتگو ہو رہی ہے, وگرنہ دوسری تقریر جو ہے اس دور میں ہوتی نہیں. تو میں الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے, اور ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بڑا حوصلہ بڑھا دیا, تو بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں ماشاءاللہ, سارے قربان جائیں. اور مولانا طاہر شریف صاحب تو پھر سبحان اللہ دلوں میں بسنے والی شخصیت ہے. تو الحمدللہ العظیم ہم چند باتیں صرف عرض کریں گے, دعا کریں اللہ پاک مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے, حق سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بالکل سادہ انداز میں اب بات کروں گا, انشاءاللہ کوئی تفصیلی بات ایسی نہیں کہ بخاری دا صفحہ فلاں تے حدیث نمبر فلاں تے کھبا پاسا تے, یہ میں انشاءاللہ نہیں کروں گا. سادہ سی میں بات کروں گا. جب میلاد شریف کا موسم آتا ہے, یہ ماشاءاللہ ہمارے برادران نے جب میلاد شریف کی محفل سجائی, ہمارے جب بھی ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے نا, حضور کی آمد کا مہینہ آتا ہے, تو پورے عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی حلالی امتی بستے ہوں, میرے جملے کو نوٹ کریں, جہاں کہیں بھی حلالی امتی بستے ہوں وہاں پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور یا نبی سلام علیہ کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں. ہر طرف خوشیاں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے کہتے ہیں مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا. اچھا جب ساری امت خوش ہو رہی ہوتی ہے نا, ایک فصلی بٹیرے ایسے درمیان میں پیدا ہو گئے, جدوں گل ہوگی نا فتنے فساد کی, پورا سال یوں لگتا ہے جیسے ملک میں امن ہے, نہ شراب پی جا رہی ہے, نہ زنا ہو رہا ہے, نہ سود ہو رہا ہے, کوئی برا کام ہو ہی نہیں رہا. ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے جیسے ساری برائی اس میں آ گئی ہے, فوری زبانیں کھل جاتی ہیں, ممبر سپیکر کھل جاتے ہیں, میلاد منانا آرام. یہ جو کام نبی کے زمانے میں نہ ہو وہ جائز نہیں. میں نے کہا پھر کیا ہے, ناجائز ہے. میں کہا مولوی صاحب, میں سادہ بات کرنے لگا ہوں سمجھانے کے لیے, علماء سے معذرت کے ساتھ. میں نے کہا مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, جو نبی کے زمانے میں نہ ہو وہ ناجائز ہے, جو چیز نبی کے زمانے میں نہیں وہ ناجائز ہے. میں کہا مولوی صاحب میں نے ایمانداری نال دسو, تسی نبی پاک دے زمانے ہے سی داڑھی گرگن لگتے ہیں نا, تو سٹائل بھی بڑا مختلف ہے. داڑھی کھرک کے نہیں حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں کہا میں دستے صحیح, نہیں جی میں تو ابھی پیدا ہوا ہوں. میں کہا پھر یہ مطلب حضور کے زمانے تو تو نہیں آئی ہے نا. کہنے کا نہیں. میں کہا پھر تم ہی نہ گیس. بھائی آپ کا فتویٰ ہے نا, جو چیز نبی کے زمانے میں نہ ہو وہ ناجائز ہے.
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਹਿ ਲਿਆ ਚੁੱਪ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਪਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ नहीं मैं कहा वो भी नाजायज मैं मेरा जुमला पता नहीं कौन कौन कैच करते हैं सादा सादा बात करता हूँ जिसको समझ आ जाए मैंने कहा नाजायज बाप की नाजायज औलाद मिलाद को क्यों नाजायज कहते हैं और नाजायज ही होते हैं जो कहते हैं मिलाद हराम तो मैं जुमा पढ़ा के ननकाने से वापस आया ना घर शाम को मुझे कहने लगा जी साथ जो मस्जिद है ना वहाँ के मौलवी साहब ने कहा पता स्पीकर खोल के ना जनाब खूब मिलाद शरीफ के खिलाफ तकरीर की थी मैं क्या बेटा क्या की उन्हें तकरीर की थी उन्हें जो काम नबी के ज़माने में ना हो वो हराम है जो काम नबी के ज़माने में ना हो वो बिदअत है वो हराम है वो नाजायज़ है उसने बड़ी तकरीर की है इस हवाले से मैंने कहा बेटा कोई गल नहीं अल्लाह हिदायत इन्हां नहीं देनी साडी जिक्र बुलंद करन दी ड्यूटी है इन्हां दी बंद करन दी ड्यूटी ताई है अच्छा वो खैर मैं इत्तेफाक की मैं बात सुनाने लगा मैं निकला वहां से मगरिब के बाद इशा पढ़ के ना मैंने कहा चलो सारे बच्चे खा लेंगे मैं वो शादरा मोड़ पे वो गोरमे का वो शॉप की वहां पे चला गया जब मैं दाखिल हुआ ना तो अंदर हुई मौलवी साहब हाँ क्या हाल है मौलाना खैरियत है ठीक हो अच्छा वो भी ये हाँ जी अल्लाह का शुक्र मैं मौलवी साहब इतने कि आया जी खैर है वो जी ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ आई सालगिरह ਸੀ क्या आया है मौलवी किया वो जी ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ सालगिरह ਸੀ मैं कहा ਕਿਹੜੇ कुरान हदीस ਵਿੱਚ सालगिरह मनाओ हजरत तुसी मसला समझदी नहीं हर काम में तुसी इस पासे खिंच जाते मैं कि मैं नहीं खिंचदा मैं थोड़ी जुमे वाली तकरीर याद करा रहा एडी वड्डी मुनाफिकत होंदी कि जुमे ते कहना जेड़ा काम नबी दे ज़माने ना होवे वो हराम ते शिरक ते बिदअत कि आप उन सालगिरह वास्ते इत्थे आए खड़े नहीं नहीं हजरत साहब तुसी हर गल नूं पुठे पासे ले जांदे जे ओ बच्चों नाल फिर प्यार हुंदा है ना ते जिथे प्यार होवे उत्थे फिर दलील नहीं देखी जाती मैं आख्या पुत्र इहो गल साडे वास्ते भी है मन गया करो जिथे प्यार होवे उथे दलील की जरूरत नहीं होंदी तैनूं पुत्र नाल प्यार है ओदी सालगिरह मनाउण ते दलील नहीं लभदा सानूं नबी नाल प्यार है ओदे मिलाद वास्ते दलील नहीं लभदा अच्छा मैं कहा मौलवी साहब मेरे इतने की लमन है वो केक लेने आया हूं मैं कहा क्यों वो बच्चे ने फरमाइश की थी बच्चा खुश हो जाएगा ना मैं कहा इहदा मतलब है भी सालगिरह के मौके ते जेड़ा लंगर जेड़ा तबर्रुक या जेड़ी शै वो लेके जाइए ना जिहदी सालगिरह होवे वो खुश होंदे ते मैं कहा इत्थों ही सानू समझ आई जेड़ियां असीं देगा मिलाद दियां पकाउंगे साडे ते भी साडा नबी खुश हो जाए और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान वो कलमा पढ़ी खाने 100 नक्स कड्डी आ गया जी नबी के जमाने में मिलाद होता था अच्छा मिलाद शरीफ के मौसम में एक खास किस्म की बेवा ही मिल जाती है पता नहीं कहां से मिलती है जब मिलाद शरीफ की खुशियां मनाए ना तो फौरी तौर पे तबलीग शुरू हो जाती है देखिए ना इतना खर्चा करने की क्या जरूरत खोकर बना रहा है इतना खर्चा करने की क्या जरूरत आप किसी बेवा की खिदमत करते हैं मैं आख्या वो केड़ी बेवा है जेड़ी रमजान सिर्फ रबीउल अव्वल जींदी है बाकी सारा साल मरी रहती है फितराने का मौका जब आता है ना फितराने का मौका मैंने कहा मौलवी साहब जब फितराने ले रहे होते हो उस वक्त ये बेवा कहां मर जाती है जब कुर्बानी की खालों का मौका होता है तब बेवा कहां मर जाती है अच्छा एक छोटी सी एक और बात करता जाऊं ये मिलाद नबी ईद कैसे हो गया ईद सिर्फ दो अब मैं इस पर तफसीली गुफ्तगू नहीं करूंगा वरना ये अलग मौजू है मैं कहा मौलवी साहब ईदा केड़ियां दो ईद उल फितर एक ईद उल अजहा मैं कहा मौलवी साहब इन्हां तो तुसी ईद मानना ही है कि क्यों मैं कहा ईद उल फितर ते तैनूं फितराना मिले ईद उल अजहा ते तैनूं खल मिले मैं कहा तैनूं फितराना ते खाल वाली ईद मुबारक सानू मुस्तफा जाने रहमत ते आमना ते लाल वाली ईद मुबारक अच्छा तो खैर मैं कहा जब खालिद छीन के ले जा रहा होता है उस वक्त बेवा कहां मरी होती है जब ज़कात को जक्का टैक्स की तरह वसूल कर रहा होता है तब बेवा कहां मर जाती सिर्फ रबीउल अव्वल में बेवा याद आती और मैंने कहा देख मौलवी बेवाओं यतीमों मिस्कीनों की खबरगिरी भी वही करते है जो मिलाद का लंगर पकाने वाला हो जिन्होंने घरों कटना नसीब ना होवे उन्हें भी कदे किसी यतीम मिस्कीन की खिदमत करनी नहीं जी बेवा की खिदमत करना सुन्नत मैं कहा फिर एक और भी सुन्नत है जे नहीं समझी जे वो पूरी कर देंगे मैं कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा नाल शादी फरमाई मैं कहा तुहाडे कोल नहीं पूरी होंदी असीं पूरी करने तुहाडे कोल नहीं ना बेवा समझी ले आओ असीं किसी दी मिन्नत कर लांगे लेकिन मिलाद दे रंग में भंग नहीं पान दिया गया
نہیں جی بیوہ بیوہ. میں آکھا ساڑھے اسی ہیں شریف لوگ اور حیا والے شریف لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اگر گھر میں بیوہ ہو جائے اللہ کل کے سیر کے مجازی خدا سلامت رکھے. کوئی بیوہ ہو جائے نا گھر میں تو اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ اگر آگے شادی کرنی ہماری طرف سے ہی اور اگر نہیں کرنی تو کسی کے سامنے ہاتھ میں نہیں پھیلانے دوں گا. آپ کو جتنی ضرورت ہوگی نا ہم احباب جو ہیں رشتہ دار پوری کر لیں گے. عزت والے نہیں ایسے ہی کرتے ہیں. میں نے کہا الحمدللہ ہم تو سارے شریف عزت والے حیا والے ہم تو اپنی بیواؤں کو اس طرح سنبھال لیتے ہیں. تواڈے کول اگر کوئی بیوہ نہیں سمجھی تے لیاؤ جی بسم اللہ سی نکاح پڑھیے پھلیاں کھائیے چھوارے وانڈ کے جناب صدقے جائیے. تو خیر عزیزان گرامی مختصر جی میلاد نبی کے زمانے میں ہوتا تھا. میں کہا پاگل. اچھا چلو ایک اور بات چھوٹی سی کر دوں اجازت ہے کر دوں. چشتی گولڈوی صاحب میں وہ پچھو جڑا ہے نا وہ آدھے انہوں نے انعام جان چھٹ جلدی میری باری بھی آؤں گی. وہ عمران خان نے منارہ لایا سی میاں صاحب جان دے ساڑی باری آن دے پر اردو بھی گندی آئی. اللہ ہدایت عطا فرمائے. اللہ ہدایت یہ مقدرہ ہیں چاہتے نہیں تو پھر مغلو لاوے رب فاروقی اعظم دا کوئی غلام عطا. تو خیر عرض یہ کر رہا ہوں کہ نہیں میلاد نبی کے زمانے میں تھا. یہ سوال آپ سے کرتے ہیں ہم سے نہیں کرتے. علامہ صاحب آپ سے کبھی کسی نے پوچھا ہے نبی پاک کے زمانے میں میلاد ہوتا تھا؟ نہیں. شاہ صاحب قبلہ کبھی پوچھا ہے؟ مجھ سے تو کبھی نہیں پوچھا. چٹے آ گیا. وہ جب پوچھتے ہیں نا وہ خربوزہ بیچ رہا ہو نا جو ریڈی پہ لگا کے اس سے پوچھیں گے نالے داڑھی گھرکن کے نالے آکھیں گے ویکن کاکا برکت اللہ دس ہن نبی دے زمانے والا میلاد ہوندا سی. وہ بیچارہ خربوزے بیچے کہ تینوں یہ دسے میلاد ہوندا سی کہ نہیں ہوندا سی. اوروں سے کہا تم نے اوروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا. ساڈے کول تو نہیں پوچھتے انہاں نوں پتہ ہے کہ 11ویں کھان والے بندے نوں ایک دیاں 11 سنان گے. انہاں دا مقصد علم حاصل کرنا نہیں انہاں دا مقصد فتنہ فساد کھڑا کرنا ہے. وہ جب بات کریں گے نا نبی کے زمانے میں میلاد ہوتا تھا. اس لیے میں آپ کو ایک ایسا نسخہ دینے لگا ہوں چھوٹا سا نسخہ ہے اس کو پلے باندھ لے میری تقریر سمجھو. اگر یہ حصہ یاد ہو گیا ساری تقریر یاد ہو گئی. میرا ملک پہ گیا آنے کا. جو آپ سے یہ سوال کرے کہ میلاد نبی کے زمانے میں ہوتا تھا اس سے صرف اتنا پوچھ رہے کہ مولوی صاحب یہ بتائیں کہ آج کس کا زمانہ ہے؟ اللہ کیا بات کیا بات. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. جو یہ پوچھے کہ نبی کے زمانے میں میلاد ہوتا تھا. میں پھر مثال دے دوں سادہ ذہن میں مسئلہ بالکل بیٹھ جائے انشاءاللہ میں طے جما کے جاؤں گا. آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ کام ہوتا تھا پوچھ سکتے ہیں کیونکہ ان کا زمانہ گزر گیا. سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سجدہ تعظیمی ہوتا تھا آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کا زمانہ نبوت گزر چکا ہے. جب حضور آئے پچھلے ساری نبوتیں منسوخ ہو گئی. حضور نے فرمایا موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو یہ چارہ کار نہ ہوتا میرا امتی بننے کے سوا. عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھائے گئے نا نبی کے طور پہ آئے آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں. جب دوبارہ آئیں گے نا حضور کے زمانہ نبوت میں حضور کے امتی بن کے آئیں گے. کل نبی آئے میرا ایک جملہ آپ نوٹ کرتے جائیں. کل نبی آئے 1,24,000 یکم و بیش انبیاء. سارے نبی اس دنیا میں آئے مگر جانے کے لیے آئے. اور 12 ربیع الاول کی مقدس رات کو سجدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن اقدس سے میرے محمد اس کائنات میں تشریف لائے تو جانے کے لیے نہیں ہر زمانے کے لیے آئے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. صدیاں حضور کی ہیں زمانے. اب جو پوچھے نا حضور کے زمانے میں میلاد ہوتا تھا نا کہ پد وقت گزرا. پہلے یہ 10 کلمہ شریف کا ترجمہ کیے محمد الرسول اللہ. محمد اللہ کے رسول تھے تو نہیں جی. اور جس دن کسی بدبخت مولوی نے محمد الرسول اللہ سے پہلے کانا لگا دیا اور معنی یہ کر لیا کہ محمد اللہ کے رسول تھے اس دن عام طالب علم عالم علماء وہ تو بڑی شان رکھتے ہیں. بچہ جو اسکول اور کالج میں پڑھنے والا ہمارا ہے نا
وہ بھی کھڑا ہو کے کہہ دے گا کہ مولوی صاحب اگر وہ اللہ کے رسول تھے تو پھر آپ بھی مسلمان تھے. اپنی بات ہے تو میں مسلمان ہوں اور وہ تھے. اور میں آپ کو ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, اگر انہوں نے رسول کو تھے نہ بنایا ہوتا تو قادیانی جیسے دجال کو نبوت کا اعلان کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. ہاں ہاں میں کہتا ہوں قادیانیوں پہ بھی لعنت, اس جھوٹے مدعی نبوت پہ بھی لعنت, اس کے سپورٹروں اور حمایتیوں پہ بھی لعنت, اس کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والوں پر بھی لعنت, مگر اس کو راہ دینے والوں پر بھی لعنت. انہوں نے کہا جی تھے انہیں کہا اچھا میں ہوں. وہ پنجابی کی مثال دے تو سمجھ آ جائے. رانے نواں خزم وہ لفظ دی ہے جیدہ پچھلا مار گیا ہو جیدہ پہلا جیدہ ہوئے کسی اور نو خزم مار دی نہیں. نبی بھی وہ بناؤں ہے جیدہ پہلا مار گیا ہوئے جیدہ جیدہ ہوئے وہ کسی اور نو نبی مانگا ہی نہیں. کاش اللہ حضرت نے اس شیر کا پہلا دیا ہوتا کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. یہ حضور کے زمانے میں ہوتا تھا. میں کہا پاگل کچھ خدا کا خوف کر, محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. کس کے رسول ہیں؟ رسول کا معنی ہوتا ہے نمائندہ, نائب. اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. جنہوں بھیجا جائے انہوں بے اختیار بھیجی ہے. بولیے علوی نے جڑے بندے نو گورنر بنا کے کلے بے اختیار کلے, مگر اختیار کا غلط استعمال کر لو پتر پتہ لگ جائے گا, پتہ لگ جائے گا. ایتھے تہاڈی حکومت تسی جویں مرضی جینا پار لو, قیامت والے دن حسنین دے نانے دی حکومت ہوگی. دنیا میں اوکھے سوکھے دن گزر جاتے ہیں, مگر لوگوں کسی کے پیچھے لگ کے حضور سے بے وفائی کبھی نہ کرنا. دیکھنا آپ کو عرشوں کا رب تمہارے ساتھ کرتا ہے کیا ہے. رونا آتا ہے قسم بخدا حالات دیکھ کر. تو خیر عرض یہ کر رہا ہوں کہ نمائندے کو کبھی بے اختیار نہیں بھیجا جاتا, تو جو رب کا نمائندہ بن کے آیا اللہ نے بے اختیار بھیجا ہوگا. یہ پھر ان کی ضرورت ہے نا جی, آنکھیں ان کی بھی دو ہماری بھی دو, پاؤں ان کے بھی دو ہمارے بھی دو, شادی انہوں نے بھی کی ہم نے بھی کی, لہذا ایک جیسے ہو. بدبخت کل دی کوٹ کلی چھتیرا نو جپے کتے چوڑا دی کتے امام الانبیاء. اچھا یار ابو جال دے ہاتھ کنے سن؟ ہاتھ تو لولا تے نہیں سی. یہ کیوں نہیں آئے ابو جال دے بھی دو ہاتھ, ساڈے بھی دو ہاتھ, دے بھی دو پیر, ساڈے بھی دو پیر. پتر پیوں میں مر گئے ہوندے نو. یہ کیوں نہیں کہتے میں اور ابو جال ایک جیسے؟ نبی اور میں ایک جیسے, بس وہ نبی ہمیں امت کی بس ایک جیسے. انہوں نے بھی شادی کی, میں نے بھی شادی کی, انہوں نے ان کے بھی بچے, میرے بھی بچے, وہ بھی کھاتے تھے پیتے تھے, میں بھی کھاتا ہوں, بھی دیکھتے تھے, میں بھی دیکھتا تھا, ان کی آنکھیں بھی میری آنکھیں وغیرہ وغیرہ مثالیں دیتے. اچھا ایمان سے بتائیں مطاعت افضل ہوتا ہے یا افسر؟ بولیے افسر. عیسیٰ علیہ السلام حضور کے مطاعت اس حوالے سے کہ آپ امام الانبیاء ہیں اور وہ آپ کے مقتدی ہیں. کیا ہے مقتدی؟ لو مائی دے لال کسے نو آکھو جرت کرے لکھ کے دے کہ میں اور عیسیٰ علیہ السلام ایکو جیسے. تسی نوکر نہ نہیں رل سکتے تو امام الانبیاء نہ کتوں رل سکتے؟ کوئی مائی کا لال ہمت کرے لکھ کے دے مفتی قاضی کہ عیسیٰ علیہ السلام اور میں ایک جیسے, اور میں گارنٹی دیتا ہوں نہیں لکھ دیں گے. تو خیر عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے با اختیار بنا کے بھیجا. آنکھوں کی آنکھیں ایک جیسی, پاؤں ایک جیسی, کان ایک جیسے, یہ بہانے سارے. وہ گوڑلے کے شہنشاہ نے کیا خوب کہا کہ آقا تیری مثل بھی نہیں تیری مثال بھی نہیں, کوئی رلیا تیرے کوئی مثل نہ جانی دی. رب خود قسمہ چکے جی دی چڑھ دی جوانی دی. کون زوری دی گل کر لی, کون انہاں نو سمجھاوے کہن اپنے جیا اس نو جدیاں کالیاں زلفاں دی رب آپ قسم کھاوے. حق میری بھی نبی دی بھی. میں کہا فرق دیکھیں ہیں, فرق کیا ہونا؟ میں کہا میں دکھانا.
میری آنکھ دیوار تو پار نہیں دیکھتی, تہاڈی اکھ کسے دی دیکھدی ہوے تے دسو, نہیں دیکھتی حق کے. اور نبی دی آنکھ بیٹھا فرشتے ہوے تکدا عرش نوں, سر عرش پر ہے تیری نظر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ. دیوار تو آج کل مہنگائی بڑی ہے, 4 انچی سے زیادہ نہیں بڑھتی, مگر حدیث پاک سنانے لگا ہوں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, تو دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتا. آؤ سن حدیث. پر بیش کے نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے, بخار ان کو نہیں آتی بخاری. کریم تشریف فرمائے, صحابہ کرام سفر میں, صحابہ کرام حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں سونے آپ پانی مک گیا, مشکیزیں خالی ہو گئے, پیاسے جانور پیاسے, وضو غسل کے لیے بھی پانی نہیں, مشکیں بالکل خالی ہیں. کریم آقا نے نہیں, وہ معجزہ ایک الگ معجزہ ہے, جب پیالے میں آپ نے ہاتھ مبارک رکھا وہ کر سکتے تھے. آپ اگر زمین کو اشارہ کرتے چشمے نکل آتے, مگر آپ کی نظر کہاں تک پہنچتی ہے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں. مولوی تیری اوقات کیا ہے تو کہے کہ میری بھی آنکھیں حضور کی بھی آنکھیں ایک جیسی. کریم آقا بیٹھے ہوئے, حضور مسکرا پڑے, فرمانے لگے میرے غلاموں اس طرح کرو, یہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کے پار ایک حبشی غلام سواری پر سوار ہے, پانی کا مشکیزہ بھر کے لے جا رہا ہے, اس کو میری بارگاہ میں لے جاؤ. دیوار کے پار نہیں, پہاڑ کے پار. اچھا پھر بڑی دلچسپ بات, آپ دیوار کے پار دیکھ لیں کہ کون جا رہا ہے. چلو اگر کوئی کیمرہ ادھر لگا ہو, ادھر سکرین لگی ہو, آپ نے دیکھ لیا کہ بازار میں کوئی بندہ جا رہا ہے دیوار کے پار, دیکھ لیا, مگر آپ یہ بھی پہچان سکتے ہیں کہ مالک ہے کہ نوکر, آقا ہے کہ غلام. حضور کی نگاہ کہاں تک کام کرتی ہے. حضور نے فرمایا نہ صرف پہاڑ کے پار دیکھتا ہوں بلکہ میں تو یہ بھی دیکھتا ہوں کہ آقا ہے یا غلام ہے. کس میں تھی, آقا یا غلام. حضور نے فرمایا غلام حبشی کالے رنگ کا غلام پانی کا مشکیزہ بھر کے وہ جا رہا ہے اپنے مالک کے لیے پانی لے جا رہا ہے, اس کو میری بارگاہ میں لے آؤ. اب اگر نے کہنا کی پتا جناب بس ٹھیک ہے, وہ صحابی تھے, دوڑ لگا دی, دوڑ لگا دی, گئے پہاڑ کا چکر کاٹ کے جب گئے نا, دیکھا واقعی ایک بندہ سواری پہ سوار ہے, کالے رنگ کا غلام اور مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا جا رہا ہے. اس کو گھیر لیا, گھیر کے کہا کہ آ کیجئے ہمارے آقا بلاتے ہیں. بڑی قابل توجہ بات, ہمارے آقا بلاتے ہیں. وہ غلام کہنے لگا میں اپنے آقا کی مانوں یا تمہارے آقا کی مانوں. یہ جملہ میں بطور خاص اس لیے چن کے لایا ہوں, میلاد منانے والوں, حضور کی غلامی کے نعرے لگا لگا کر بتانے والوں, غلامی کرنی ہے تو اس غلام سے سیکھ لو, جیڑا آقا ہوئے وہ دن الوفا کرو. انہیں کہا میں اپنے مالک کا غلام ہوں, میں نے اس سے عہد و قرار کیا ہے کہ میں پانی لے کے آؤں گا, میں جاہل ضرور ہوں پر وعدیاں دی خلاف ورزی نہیں کرتا. میں غلام ضرور ہوں, حبشی ضرور ہوں, پر معاہدے نہیں توڑدا. خیر اس صحابہ کرام نے جب اصرار کیا, انہوں نے آکھا ایک باری ساڈے آقا نو ویکھتے لے جا. وہ خیر انہیں کوئی راہ نہ دیکھا فرار دا, وہ ٹر گیا. انہیں آکھا چلو. جب آیا نا دور سے حضور کا چہرہ انور دیکھا, بس نظر ٹک گئی حضور کے چہرے پر. بس حضور کے چہرے پہ اب دیکھے جا رہا ہے. اچھا حضور کے چہرہ, اور صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کی قسم حضور کے اللہ پاک کوئی خارجی معجزہ نہ دیتا, درختوں کو بلا کے کلمہ پڑھانا, سورج کو واپس پلٹانا, چاند کو 2 ٹکڑے کرنا, کوئی اور معجزہ نہ دیتا. حضور کے سونے چہرے کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے معجزے کی ضرورت بھی نہیں تھی. اتنا سونا میرے رب نے بنایا. چہرے کی دی یار بڑی شان ہے, علماء اور سارے ہمارے بیان کرتے رہتے ہیں. میرا دل کرتا ہے حسن رضا کی بات کر لوں, وہ کہتے ہیں چہرے کی بڑی شان ہے, ایڑیوں سے کام شروع کر, ایڑیوں سے کام شروع کر. سردیاں ہوتی ہیں نا, آپ ایمان سے بتائیں جنہ مرضی سونا ہوئے, ایمانداری نال دسو پیراں دے تلویاں دا کی حال ہے. تو جسم میں اگر کوئی سب سے بھدی جگہ ہو سکتی ہے وہ پاؤں کے تلوے ہو سکتے ہیں. بڑی قابل توجہ بات. اور پھر تلووں کا رخ زمین کی طرف ہوتا ہے, آسمان کی طرف نہیں ہوتا. حسن رضا آپ کہتے ہیں چہرے زلف رخسار کی تو بڑی شان ہے. آؤ میری نظر سے حضور کے یہاں سے حسن کا تذکرہ شروع کرو. کہتے ہیں آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کر. آسمان کے نصیب میں نہیں ہے کہ آقا کے پاؤں مبارک زمین پہ پڑتے ہیں, مگر اگر آسمان گر میرے آقا تیرے تلووں کا نظارہ کرتا تو روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا.
حضور کے چہرے انور پہ نظر پڑی نا بات لمبی ہو رہی ہے وگرنہ یہ عشق کی باتیاں ہیں، یہ بات چلتی جائے گی. میں حق نہیں مارتا گولڈوی صاحب کا، کیونکہ ہمارے برادر بزرگ بھی گولڈوی، ہم تو نسبتوں کو ماننے والی ہیں. اچھا وہ جب دیکھا نا غلام نے حضور کے چہرے پہ ٹک ٹک بھی اب باندھ لی، اب حضور کی محبت دل میں آنی شروع ہو گئی. اور یہ جملہ بھی میرا نوٹ کریں، جہاں ایمان رب بیچتا ہے نا اس سے پہلے حضور کی محبت بیچتا ہے. سبحان اللہ. اور جس دل میں حضور کی محبت نہ آئے وہاں اللہ ایمان کو ٹکنے دیتا ہی نہیں. نہ یقین آئے تجربہ کر کے دیکھ لیں، حضور کی محبت دل میں آنی شروع ہوئی. اچھا جب قریب آ گئے نا، جو جو قریب آتے جا رہے ہیں حضور دل میں بستے چلے جا رہے ہیں، حضور دل میں بستے چلے اترتے چلے جا رہے ہیں. اچھا جب بالکل آمنا سامنا ہوا کریم آقا سے تو حضور مسکرا پڑے اور یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی اور یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا. کریم مسکرا کے فرمانے لگے غلام ہمیں تھوڑا سا پانی تو دے دے. اب حضور کی میٹھی بولی بھی سن لی، تو صرف چہرہ ہی کافی سی. قربان جب میٹھی بولی بھی سن لی، حضور کی مسکراہٹ بھی دیکھ لی، اب وہ بھی دل میں محبت اب پختہ ہوتی جا رہی ہے. آگے سے کہتے ہیں سونیا تینوں پتہ ہے میں اپنے غلام اپنے آقا نال وعدہ کر کے آیا ہوں کہ وعدے کی خلاف ورزی کسی کمینے بندے دا کام ہوگا. معاہدوں کو توڑنا، وعدے کی خلاف ورزی کسی پرلے درجے دے چبل بندے دا کام ہوگا. تو سونیا میں انہیں وعدہ کر کے آیا، پانی لے کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا گھبرانا کیوں ہے، تیرے پانی اس کمی نہیں آن دیں. تو کہنے غلام کہنے ہے کہ میں نے تے یقین ہو گیا کہ اینا سونا چہرہ جھوٹ نہیں بولدا. سونا چہرہ جھوٹ نہیں بولدا. جھوٹا نے چہرہ تے نوزت ہی بڑی ہوندی. تسی دیکھ لو مسجداں دے باہر کھلو جاؤ، ساڈے علماء دے رنگ کالے بھی کیوں نہ ہون گے، چہرے وچ چمک ہوئے گی. آخرت کی آخرت دنیا وچ دیکھ لو، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. اچھا وہ اس نے کہا، دل اس کا یقین کر گیا کہ حضور جو کہہ رہے ہیں نا وہ حق کہہ رہے ہیں. مشکیزہ آگے رکھ دیا، لو سونیا میں جانا میرا مالک جانے. سونیا ہوں تے دل دا مالک تو باندھا جانے، جسم کا مالک وہ ہے مگر دل میں اب تیرے بسیرے ہیں. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے. حضور نے فرمایا اچھا یہ وعدہ پانی کمی نہیں ہوگی. حضور نے اپنے جد اللہ والے گورے گورے ہاتھ اس مشکیزے میں ڈال دیا. مشکیزے میں ہاتھ ڈالنے کی دیر کی روایات میں آتے ہیں مشکیزے سے یوں پانی نکلا جیسے چشمے نکل کر. اچھا صحابہ فرماتے ہیں ہم نے وضو کر لیا، پانی پی لیا، سواریوں کو پلا لیا، مشقیں بھر لی، سارا کچھ جب مکمل ہو گیا نا تو حضور نے اپنا ہاتھ مبارک نکالا، فرمایا دیکھ لے کمی تو نہیں آئی، ایک قطرہ بھی پانی کم نہیں. اب اس نے پہلے تو حضور کی محبت آئی، حضور کی گفتار، حضور کا کردار، حضور کی مسکراہٹ، حضور کا چہرہ دیکھا، بولی سنی. اب حضور کا معجزہ بھی دیکھ لیا آنکھوں سے. وہ 14ویں صدی کا مولوی تو تھا نہیں کہ راویوں پہ الجھ جاتا کہ راوی ضعیف ہے میں نہیں ہوں ماننا. اس نے جب دیکھا نا حضور کا یہ معجزہ کہ پانی کی کمی نہیں، سارا لشکر پانی پی گیا، مان گیا کہ چہرہ بھی سچا، کردار بھی سچا اور اس کا دعویٰ بھی سچا. کہنے لگا سونیا کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لیا. حضور نے اچھا کوئی یہ پوچھے مات نبی پاک جی پیالے کسی میں ہاتھ رکھتے پانی دے دیتے، اس کو کیوں بلایا؟ بدبخت میرے مصطفیٰ کی نظر دیکھ کہاں تک کام کرتی ہے. میرے مصطفیٰ جانتے ہیں وہ غلام کا بھی بھاگ لگنے والے ہیں، اس کے آقا کا بھی مقدر بدلنے والا ہے. اچھا غلام جب مسلمان ہو گیا نا تو حضور نے فرمایا جا تو کیا یاد رکھے گا، نشانی لیتا جا. کریم آقا نے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ اس طرح چہرے پہ پھیرے، ایسے کر کے جب چہرے پہ پھیرے نا ہاتھ، وہ جو چہرہ تھا وہ 14ویں رات سے زیادہ چمکنے لگا. یار اس جملے پر سبحان اللہ بنتی ہے. 14ویں رات سے زیادہ چمک تو اسے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے. اچھا یا رسول اللہ، جب چہرہ مبارک اس کا چمکنے لگا نا، آقا بلال کا تو نہیں چمکایا تھا. سوال پیدا ہو سکتا ہے نا، فرمایا بلال پر تو حوران جنت بھی رشک کرتی ہے. یا رسول اللہ پھر اس کا کیوں چمکایا؟ فرمایا اس کا اس لیے چمکایا ہے کہ اس کے مالک کا مقدر چمکانا ہے. نشانی دے کے بھیج رہا ہوں، نشانی دے کے بھیج رہا ہوں. اچھا وہ غلام جب حضور سے رخصت ہونے لگا نا تھا، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، سواری آگے پیچھے مڑ مڑ کے. حضور نے فرمایا غلام پیچھے کیا دیکھتے ہیں؟ انہیں کیا سونے آپ پہلے آن تے دل نہیں کرتا سی، جان تے دل نہیں کرتا.
اب میری نگاہوں میں چشتہ نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ویسا۔ اچھا حضور نے اجازت فرمائی، حضور میں جا، اور اللہ نے چاہا تو اپنے مالک کو لے کے پھر آ جانا۔ اچھا وہ مختصر کرتا ہوں، جب گھر جاتے ہیں نا دروازے پہ دستک دیتے ہیں، مالک باہر نکلتے ہیں، مالک دیکھ کے نا حیران کھڑا ہے، کبھی مشکیزے کو دیکھتے ہیں یہ بھی میرا ہے، سواری کو دیکھتے ہیں یہ بھی میری ہے، غلام کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ تو لگتا ہے میرے غلام کو کسی قتل کر کے دے دی جگہ تے بندہ بدل گیا۔ وہ کالا سیاہ جی چٹا گورا، وہ حیرانگی میں تھا نا، تو وہ غلام کہنے لگا کہ آقا حیران کیوں، میں آپ کا غلام ہوں۔ کہا میرا غلام کالا تو چٹا گورا۔ انہیں آخیا تینوں پتہ نہیں، رب دے حبیب نال میرا آمنا سامنا ہویا تو دے سونے ہاتھ میرے چہرے تے لگے، رب نے مینوں روشنی دے دی۔ اب وہ دروازے پہ کھڑا ہے، وہ کہنے لگا اچھا وہ کیسا تھا جس نے ہاتھ پھیرا، جس کے ہاتھ سے تو سونا ہو گیا ہے، وہ کیسا سونا تھا؟ حضور کا حسن بیان کرنے لگ گیا یہ غلام، جنہ دیکھ کے بیان کیتا ہوئے چس بھی آؤں گی، جنہ پڑھ پڑھ کے بیان کیتا ہے نا، وہ تو میرے جیسا کہن کی کھچ مار سکتے ہیں، مگر جنہوں نے دیکھ کے بیان کیا وہ کبھی غلطی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم نہ حضور سے پہلے کوئی حضور جیسا دیکھا نہ بعد میں کوئی حضور جیسا دیکھا۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر مصر کی عورتیں ملامت کرنے والی زلیخا کو اگر میرے یوسف کو دیکھ لیتی، ان کی جبین کو دیکھ لیتی، تو انگلیوں کی بجائے اپنے دل کٹوا کے رکھ دیتی۔ اب وہ اس نے بھی تازہ تازہ دیکھ کے گیا تو حضور کے حسن میں کیا نقشہ اس نے بھرا ہوگا یار، مجھے کم از کم یہ سمجھ نہیں آ پا رہی۔ اس نے جب حضور کا حسن بیان کیا نا، حضور کے اخلاق، حضور کے اطوار، مسکرانا، حضور کی گفتگو بیان کی، اور ساتھ یہ معجزہ بیان کر دیا کہ پانی سارے لشکر نے میرے سامنے پیا ہے مگر کمی کوئی نہیں ہے۔ آقا کہنے لگا اچھا اس طرح کر مشکیزہ ادھر اندر لٹکا دے اور میرے ساتھ آپ مجھے بھی اسی کے پاس لے لیں۔ مالک بھی حضور کی بارگاہ میں آ کے حضور کا غلام ہو گیا۔ لوگوں حضور کے ایسے غلام بن جاؤ کہ تمہیں دیکھ کر اور بھی مصطفیٰ کے غلام بننے کا شوق کرنے لگے۔ ہمارے کرتوت اعمال دیکھ کر لوگ متنفر ہو رہے ہیں، خدا کے لیے غلامی مصطفیٰ میں ایسے رچ بس جاؤ، ایسا حضور کی محبت کا لباس پہن لو کہ دیکھنے والے جب دیکھیں تو وہ کہیں اچھا یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں، تو پھر ہم بھی مصطفیٰ کے غلام بنتے۔ پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جنازہ پڑا ہوئے جنگل میں جو یہودیوں کی برات جا رہی ہے، یہودیوں نے دیکھا رش بڑے جنگل میں، اتنا رش، ممتاز قادری کے جنازے پہ 60 لاکھ کیسے پہنچ گیا؟ میڈیا پر تو بین تھا۔ یہ اللہ رسول جس سے جو پیار کرتا ہے نا، اللہ رسول اس کے لیے بندوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا جنگل میں اتنا رش، وہ قریب آئے، انہوں نے پوچھا کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے امام محمد ہیں، وہ فوت ہو گئے اور ان کا جنازہ ہے، لوگ جنازے کے لیے آئے ہوئے زیارت کر رہے ہیں۔ وہ یہودیوں کا 60-70 بندوں کی برات کی، سردار ساتھ تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اجازت ہے چہرہ دیکھنے کی۔ انہیں کہا کہ پوچھنے والی گل ہے، یہ 14ویں صدی دے مولوی نہیں کہ جڑے چہرہ چھپا کے جان رسول دی گستاخی کر گئے۔ اسی حضور دے غلام ہیں، اسی چہرہ چھپایا نہیں، اسی چہرہ دکھا کے جانے ہیں۔ دیکھ لو آپ بھی چہرہ دیکھ لو۔ وہ یہودی لائن میں لگ گئے، جب چہرہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر نظر پڑی نا، یہودیوں کا سردار بولا، اس نے کہا وہ سارے وہ پیچھے آنے والے یہودیوں کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ جنہ مسلمانوں دا چھوٹا محمد اتنا سونا ہے، انہوں نے بڑے محمد دی کی شان۔ سبحان اللہ۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ خدا کے لیے کسی مولوی کے پیچھے، کسی ذاکر کے پیچھے، کسی نعت خان کے پیچھے، کسی تبلیغ والے کے پیچھے، کسی لیڈر کے پیچھے، کسی سیاستدان کے پیچھے حضور سے کبھی بے وفائی نہ کرنا۔ یہاں بھی گھاٹا ملے گا، وہاں بھی گھاٹا ملے گا۔ اگر یہاں بھی سرخرو ہونا چاہتے ہو، قبر حشر میں بہتری چاہتے ہو، تو مصطفیٰ جان رحمت سے وفا کرو۔ اقبال بھی کہہ گئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ گفتگو ختم سکو آسرے ہیں میٹھے مدنی دے، ساڑھے حال پہ کرم ہزار تیسن، صدیق عمر عثمان علی ساڑھے حامی چارے یار تیسن، ہوسی قہر دی گرمی دی معاشر پر او دے جلوہ گر سرکار تیسن، شاکر جندے سیرے گام دے ہاں او دے لب ہلسن بیڑے پار تیسن، وما علینا باللہ۔